نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وفقها في الدين يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن حکیم کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، یہ لے کر آئے اور ان کا سارا حوال میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دیا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا، یہ سب سے پہلے قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ بخاری شریف نے اپنی کتاب کا آغاز اسی سے کیا ہے، تو یہی بخاری شریف کا حدیث پاک ہے جس کو آج میں مزید آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو فرمایا فراجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کا جو قلب مبارک تھا، دل مبارک تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر دو، مجھے چادر دو، مجھے چادر پہنا دو۔ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ، تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی، تو آپ نے اس چادر کو لپیٹا اپنے جسم پر، اور حتیٰ کہ جو وہ خوف کی کیفیت تھی وہ چلی گئی۔ فقال لخدیجہ وأخبرها خبرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ جو ہوا تھا غار حرا میں وہ سارا بتایا، اور ساری خبر سب کچھ بتائی۔ تو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہے کہ کچھ ہو تو نہیں گیا جیسے بندہ ایسے ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ چل کر آگے یہ کیوں آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کمال، اللہ رب العزت نے اسلام کی ایسی حفاظت کی ہے کہ قیامت تک جو بھی دشمن اسلام جس سے طرف سے بھی حملہ کرے گا، وہاں پر ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ میں انشاءاللہ ان تمام باتوں کا آگے چل کر، پہلے آپ واقعہ سنیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی حکمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے سر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اسلام کے گرد اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط حصار قائم کیا ہے کہ دشمنان اسلام جس بھی راستے سے آئیں گے، جس بھی طریقے سے اسلام پر اٹیک کریں گے، انشاءاللہ قیامت تک ناکامی ان کا مقدر بنی رہے گی۔ فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو کسی بھی مسئلے میں ابد الاباد تک کبھی پریشان نہیں فرمائے گا۔ تو فرمائے کیوں؟ اب یہ ہے امت کے لیے یہ الفاظ ہیں جو سونے میں لکھنے کے قابل ہیں، سنہری حروف ہیں، سنہری کلمات ہیں
جو یہ ہر ایک کے لیے بطور شوہر مردوں کے لیے بھی اور بطور بیوی عورتوں کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم قیامت تک بھی امت اگر ان الفاظ کی قیمت ادا کرے نہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ام المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا انکا لتصل الرحم، فرمایا کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی مسئلے میں پریشان نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے پہلی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ، سیرت طیبہ کی پہلی گواہی، اور جس بات کو دلیل بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں۔ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے خدا تعالیٰ کبھی ایسے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ حسن سلوک کی گواہی یاد رکھیں، عموماً یہ مشہور بات ہے، آندھنے جی کہتے ہیں کہ ساری دنیا بھی کسی انسان کی خوبیوں کو مان لینا، بیوی نہیں انسان کی مانتی۔ بڑی مشہور بات ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی بیوی ہمیشہ اس پر تنقید کرتی تھی، تو ایک دن وہ باہر روٹیاں لگا رہی تھی تنور پر، تو وہ اس کے اوپر، یہ سمجھانے کے لیے شاید مثال بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اوپر ہوا میں اڑ رہے تھے کہ تاکہ بتائیں بھائی میں بھی کوئی اتنا گیا گزرا نہیں ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھی بڑی شان عظمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ انسان اوپر اڑ رہا ہے، تو پھر وہ کہیں سے اترے واپس آئے تو گھر میں آ کے تو کہنے لگا بڑا نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے کہ عبادت میں، نیکی کے کاموں میں۔ تم بھی کوئی اللہ کے ولی ہو؟ اللہ کا ولی تو وہ ہے کہ جس کو میں نے آج دیکھا ہے۔ اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ میں روٹیاں لگا رہی تھی تو آسمان پر وہ اڑ رہا تھا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو آسمانوں پر اڑے، پرندوں کی طرح اڑے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا۔ تو چونکہ عادت ہوتی ہے نا نہ ماننے کی، کسی کی خوبی کو تسلیم نہ کرنا، عموماً یہ خواتین میں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تبھی میں سوچ رہی تھی اڑتا تو ہے پر ٹیڑھا ٹیڑھا اتر رہا، نہ اڑتا تو ہے مگر ٹیڑھا ٹیڑھا یعنی اڑ رہا ہے، تو یعنی نقص نکال ہی دیا۔ یہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی اتنی بڑی گواہی ہے، اتنی بڑی گواہی ہے، اور یہ یقین کیجئے ہم سب کے لیے اس میں درس بھی ہے، سبق بھی ہے کہ پہلی بات جس کو ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، سچائی کی، صداقت کی دلیل بنایا وہ عبادت نہیں تھی، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ آج غور و فکر کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا حالت ہو چکی ہے مسلم سوسائٹی کی، کیا حالت ہے جی؟ ماں باپ کے ساتھ اولاد کے تعلقات کیسے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں، باقی رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، کیسے تعلقات ہیں؟ حالانکہ یہ پہلی بنیاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی پریشانیاں ہیں، بھائی پریشان، حضرت ام المومنین نے فرمایا جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے، لمبا عرصہ جینا چاہتے ہو، رزق میں فراخی چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو پہلی بات۔ پھر وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبی کیا بیان فرمایا؟ فرمایا سوسائٹی کے نچلا طبقہ بیمار ہے، ڈسیبل ہے، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، فرمایا جتنے بھی لوگ سوسائٹی کے کمزور لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں آپ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو گوشہ ہے نا، فرمایا جو انسان غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، مسکینوں کی مدد کرنے والا ہو، مسافروں کی مدد کرنے والا ہو، بیماروں کی عیادت کرنے والا ہو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہو، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہو، اپنے فرمایا ایسے انسان کو خدا تعالیٰ کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ سوسائٹی کے اس طبقے کی ہمیشہ، اور یہ اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت کے پہلے کے معاملات ہیں۔ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، ابھی تو آپ نے پہلے دن ابھی آ کر بات بتائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا بیان فرما رہی ہیں؟ جو سرکار کی پوری زندگی کا عمل تھا۔ پوری زندگی کا عمل کیا تھا؟ تحمل الکل، جتنے بھی بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کا دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے، آپ ان کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنے گرد و پیش رہنے والے وہ انسان جو اندھے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچتا ہے، جو لولے لنگڑے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچتا ہے، جو غریب غربے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچتا ہے، جو یتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر چاہتے ہو نا جنت میں میرا قرب، حدیث پاک ہے، جیسے دو انگلیوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ملایا اس طرح، فرمایا اگر چاہتے ہو نا اس طرح میرے قریب رہو، میرے پڑوس میں رہو جنت میں، نفسوں سے بھی بلند کسی کا درجہ ہوگا۔ فرمایا بیواؤں کا سہارا بنو، بیوہ عورتیں جن کے بیچاروں کا اگر شوہر فوت ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری ماں کے کندھوں پر ساری آن پڑتی ہے، وہ اولاد کی دیکھ بھال کرے یا باہر جا کر کہیں کام کر کے پیسہ وغیرہ کمائے اور روزی کمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہارا بن جاؤ ایسی عورتوں کا، انہیں ان کے مالی سہارا کر دو، ان کو ہر قسم کی ان کی مدد کرو تاکہ وہ اطمینان دل کے ساتھ پوری توجہ اپنی اولاد کی پرورش پر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان بیوہ عورت کا سہارا بنے گا، رحمت عالم نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں رہے گا، اسے میرے قربت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی باندھی ہو، کوئی عورت ہو بے سہارا ہو، باندھی ہو، باندھی کا لفظ حدیث پاک میں ہے، پھر اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، بہترین اس کو تعلیم دے، بہترین آداب اس کو سکھائے، پھر اس کے بعد فری کر کے خود اس کے نکاح پڑھ لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح پڑھنے سے پہلے بھائی اس کی وہ شکل بھی ہے کہ نہیں، اس کے جناب پیسہ کتنا لے کر آئے گی، کس خاندان کے ساتھ ہے، ساری کی ساری چیزیں ہم دنیا کی سوچتے ہیں نکاح سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں ثانوی ہیں۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اگر کوئی بات سوچنے والی ہے تو اس کے دینی تعلیم و تربیت کو دیکھو، اور اسی طرح کوئی لڑکا دیکھنے سے پہلے اس کا دینی ماحول اور اس کے دین کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اگرچہ کسی غریب گھر کی ہو، لڑکی ہے غریب گھر کی، یہ اس حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور یہاں پر یہ بات میں ضمن عرض کر دوں، یہ درس میں جتنے بھی حدیث عرض کرتا ہوں صرف مفہوم عرض کرتا ہوں، میں کبھی بھی کسی بھی حدیث کا ترجمہ نہیں عرض کرتا کیونکہ بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی بات کو منسوب کرنے سے پہلے بڑا احتیاط ہے،
بہت احتیاط ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو انسان دانستہ مجھ پر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اس لیے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں جو بھی یہاں پر احادیث اس کا صرف مفہوم ہوتا ہے، وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا مفہوم ہی بیان کیا جائے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ نکاح کا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، غریب کی لڑکی سے بشرطے کہ وہ دیندار ہو، چونکہ غریبوں میں بھی آج ایک بیماری آ گئی ہے، غریب بھی آج بے دین ہو گئے ہیں، حالانکہ غریبوں کو دین کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان امیر ہو یا غریب، اور اسپیشلی غریب، جس نے بھی اپنا رابطہ دین کے ساتھ مضبوط کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے میں عظمتیں عطا فرماتا ہے، قیامت کی عظمتیں میں دے گا۔ یاد رکھ لو، میری زندگی کا پوری زندگی میں نے دیکھا ہے، کوئی بھی غریب انسان جب دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھی اتنی نعمتیں دے دیتا ہے، اتنی نعمتیں دے دیتا ہے کہ باقی لوگ تو محنت سے وہ نعمتیں ملتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ غریبوں کو جو دین کے ساتھ سچے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں بغیر محنت کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ یاد رکھ لے، دین کے ساتھ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سچے دل کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ امیروں کی بچیاں تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی دیندار بچیوں سے نکاح کریں، وہ آپ کا ادب بھی کریں گی، وہ آپ کا احترام بھی کریں گی، وہ آپ کا جناب من خدمت بھی کریں گی۔ امیر کی بچی تو تکبر ذہن میں لے کر پیچھے سے آتی ہے، وہ خاک عزت کرے گی آپ کے، جس کے ذہن میں ہے کہ میں دولت مند گھرانے سے ہوں، میرا باپ امیر ہے، میرا بھائی امیر ہے، میرا خاندان امیر ہے، یہ کدھر سے آ گیا غریب کا بچہ؟ میرے بھائی یاد رکھ لو، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو تو یہ دنیا کے تعلقات اور دنیا کے معاملات کو نہ دیکھو، رشتہ کرتے وقت دین کو دیکھو۔ دین اگر دیندار ہے، نیک ہے، با کردار ہے، خوبصورتی سے زیادہ نیک سیرتی کو دیکھو۔ تو رسول اللہ تو فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر پر مسلمانوں کا ایک محلہ ہے، ایک شہر ہے، خدا کی رحمت تلاش کر کے کس گھر پر اللہ کی اترتی ہے؟ ویسے تو اللہ کی رحمتیں سب کچھ ہے، فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور گھر والے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ ایک خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، آج کی میرا دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے، دل کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو اور موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اور موت یاد کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ بہت احادیث ہیں۔ تو فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا نا، وہ یہ تھی کہ آپ معاشرے کے جو آج ہم کوئی بھی دعوت کریں گے، شادیاں کریں گے، کوئی بھی گیدرنگ کریں گے تو کسی امیر آدمی کو او بھائی یار یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں، جس کے پاس کوئی دنیا کا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، یا کوئی دنیا کا مال دولت ہوتا ہے نا، میں یہ نہیں کہتا ان کی ڈس رسپیکٹ کرے، نہیں، اور پر ان کو اتنی اہمیت نہ دے، کیونکہ وہ آپ کی کیا عزت کرے گا؟ اس کو آلریڈی ایک عزت حاصل ہے۔ عزت کا مقام دینا تو کسی صاحب تقوی کو دے، کسی عالم کو دے، ایسا غریب انسان کے جو متقی پرہیزگار ہے اس کو بٹھایا کرو کسی بہترین جگہ پر، چیئر پر، کوئی ظلم کے کہیں بھی اسٹیج پر بٹھانا تو کسی متقی انسانوں کو بٹھایا کرو۔ یہ لوگ پھر مانیں گے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ جس آدمی کو روزانہ بلند مقام حاصل ہے، آپ آج اس کو بٹھا دیں گے، اس کے ذہن میں کہ وہ کہ میں تو کل بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کی خواہ مخواہ لوگ ان لوگوں کے نیچے بچھتے ہیں، حالانکہ ان کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔
ہاں اگر آپ کسی غریب کی عزت کرو گے، غریب کو اعلیٰ مقام دو گے تو اس کے دل میں عزت ہوگی آپ کی، وہ حقیقی عزت اور وہ حقیقی خوشی بھی محسوس کرے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا آپ ان کو کسب، آپ ان کی مدد کرتے ہیں مالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کچھ نہیں نہ کر سکتے تو آدھی کھجور بھی دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ واقعہ موجود ہے کہ روزہ رکھا، پہلا دن جب جناب وہ افطاری کا وقت آیا تو کسی دن کوئی یتیم آ گیا، کسی دن کوئی مسکین آ گیا، کسی دن کوئی قیدی آ گیا، 3 دن تک جب بھی افطار کا موقع آتا تو کوئی نہ کوئی مستحق آ جاتا دروازے پر سوال کرنے کے لیے، اور تینوں ہی روز خود صرف پانی کا ایک گھونٹ پی کر روزہ افطار فرما لیتے، اور آپ جو کچھ گھر میں روزہ کی افطاری کے لیے سامان ہوتا وہ ان مستحقین میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سخاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی قربانی کرنا، مال دینا اللہ کے راہ میں، او اللہ اکبر۔ انشاءاللہ درس تصوف میں عرض کروں گا کہ اس قدر قرآن مقدس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، بزرگان دین کی تعلیمات میں یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ پوری روئے زمین پر مسلمانوں کو جو چیز باقی تمام دنیا کی اقوام سے الگ کرتی ہے وہ ان کا مالی اثار ہے، اور یہ اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں کوئی صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور ظاہر بات ہے کہ جو جان کرنے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا مشکل وقت ہے، اور خصوصاً اس میں پیاس انسان کو بہت فیل ہوتی ہے، تو ایک جناب گئے پانی دے تو ساتھ والے نے پکار لیا، تو انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ پاک نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کون ہیں، اہل ایمان کون ہیں، اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمام پانی کا گلاس پورے زخمی سے پھر کر آیا، تو جب آخری کے پاس ہے تو انہوں نے کہا نہیں میرا بھائی اس کو پہلے دو، جب اس کے پاس پہنچے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھا، کہ سب نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی اور خود پیاسے اللہ کی بارگاہ میں جانا گوارا کر لیا۔ خود غرضی کا جو یہ عالم ہے، اس قدر ہم خود غرض ہو چکے ہیں، اس قدر خود غرضی ہے۔ کوئی مسلمان کتنا بھی ضرورت مند کیوں نہ ہو، ہمیں احساس ہی نہیں۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا بالکل ایسا نہیں، آج بھی نسبتاً دنیا کی تمام اقوام سے آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان نمبر 1 ہیں، آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر یہ نمبر 1 نہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی عالی شان مساجد کیسے بن گئی، یہ اتنے بہترین مدارس کیسے بن گئے، اور دنیا میں سب سے بڑا چیریٹی نیٹ ورک دنیا میں مسلمانوں کے پاس، اور یہ مسلمہ عالمی سطح پر یہ مسلمہ بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے کہ یہ اپنا مال غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سبحان اللہ، یہ تو انسان ہے نا جو مسلمانوں کے امتیاز۔ آپ جا کر ترکی دیکھیں، استنبول جائیں اور باقی ترکی کے شہروں میں جائیں، جب تک یہ خلافت عثمانیہ رہی ہے نا، انہوں نے کوئی خدا کی مخلوق کو بھی، کوئی بھی خدا کی مخلوق ہے ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے
کہ جس کو اس کی ضرورت کے مطابق انہوں نے انتظام نہ کیا ہوا ہو۔ آپ کو جائیں گے ترکی میں خلافت عثمانی میں کیا تھا، پرندوں کے لیے پانی پینے کے مقامات مخصوص تھے ہر جگہ پر، آپ کو قدم قدم پر ملیں گے یہ جگہ جناب بنے ہوئے، وہاں پر پانی کا انتظام موجود ہے۔ لوگوں کو ڈیوٹی تھی کہ ان کو ہر وقت خیال رکھنا ہے کہ یہ جب اگلا پانی ختم ہو جائے تو تازہ پانی ڈالنا ہے، تاکہ پرندے یہاں آ کر پانی پئیں۔ اچھا، خوراک کا انہوں نے بنائے ہوئے تھے جگہ، شہر میں جگہ 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 لگائے ہوئے تھے کہ پرندے آ کر یہاں چن لیں۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے، اسی طرح جناب درندے پرندے، جو بھی انسان، کتے بل، اسی آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کتے، حکومتیں کوشش بھی کر بیٹھی ہیں، استنبول میں کتے ختم نہیں ہو سکے، اور آپ کو ریوڑوں کے ریوڑ وہاں کتے ملیں گے۔ یہ کتے کدھر سے آ گئے بھائی؟ یہ کتے پتہ کدھر سے آئے کہ خلافت عثمانیہ نے کتوں کے کھانے پینے کا انتظام ایسا کیا ہوا تھا کہ جناب وہ جدھر بھی جائیں خانہ کے موجود ہوتا تھا، حکومت کی طرف سے کتوں کے لیے کھانے کا انتظام موجود تھا۔ آپ الحمدللہ آج بھی مدینہ شریف جائیں، مکہ شریف جائیں، حالانکہ پرندہ انسان سے ڈرتا ہے، لیکن آپ کو وہاں کبوتر بالکل بے خوف نظر آئیں گے، مدینہ شریف میں بھی نظر آئیں گے، مکہ شریف میں بھی وہ انسانوں کے ساتھ ہی چگتے رہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق، انسان تو دور کی بات ہے نا، انسان دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں چرند پرند جس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ تو نہیں تھا کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا۔ ایسا خوبصورت پوری خلافت عثمانیہ نے جہاں جہاں تک ان کی حکومت انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا۔ انسان تو انسان ہے، اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی ایک سپلائی کا چین تھا اور ڈیوٹیاں تھیں کہ کوئی پرندہ وہ پیاسا نہ مرے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ان کے ذہن میں تھا کہ عمر، اگر دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے میں، بعض روایتوں میں کتے کا ذکر ہے لیکن بعض میں بکری کا ذکر ہے، فرمایا وہ بھی اگر پیاسی مار گئی یا کتا مار گیا تو قیامت کے دن خدا تجھ سے سوال کرے گا۔ اب علماء فرماتے ہیں دریا کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا بعض اوقات پانی تو موجود ہوتا ہے لیکن جانور آگے منہ ڈالنے میں خوف محسوس کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ پانی کو وہاں سے نکالے اور جانوروں کے لیے اس کے کنارے پر انتظام کرے تاکہ بے خوف و خطر ہو کر جانور پانی پیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کسی صحرا میں اگر کوئی کتا یا بکری مار کے تو عمر سے نہیں، آپ نے دریا کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ ہے جانور کو پانی پلاتے پیتے وقت خوف بھی نہ ہو اپنی جان کا، بلا خوف و خطر، اور اس کو خوف سے فیئر لیس کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی۔ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ انسان کا ننگا بھوکا پیاسا، اور یقین کیجئے میں نے بھی اپنی زندگی میں مسلمانوں کی مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد، سبحان اللہ، بلا شک و شبہ میں کہتا ہوں یہ جتنے دنیا کی قوم ہے نا، یہ مسلمانوں کی اتنی مخالف نہ بنے، بس جا کر مسلم سوسائٹیوں کو ذرا دیکھیں قریب سے، ان کی خوبیوں کو اپنائیں۔ یہ زبردستی انسان کو آپ اس سے نیکی یا کوئی اچھا کام نہیں کروا سکتے۔ نیکی وہ ہے کہ جو انسان خود ہی ایک سسٹم بن جائے کہ انسان کے رگو پے میں جسم کے خون کی طرح اس کے نیچر میں داخل ہو جائے۔ اور اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں لگائی، ہر انسان کی بیسک ذمہ داری جو کہ آپ نے خود پہلے کر کے دکھایا ہے۔ تقسیم المعدوم، جس کے پاس بھی نہیں ہے اس کو ہم بالکل محروم نہیں رہنے دیں گے، اس کو کچھ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کبھی بھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر سوائے کلمہ طیبہ کے کبھی بھی لا کا لفظ نہیں آیا۔ جب کلمہ پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرمایا کرتے تھے نہیں، کلمے کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ جو بھی آپ کے پاس آتا
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب جو بھی سائل آپ کے پاس آ جائے آپ نے اس کو محروم نہیں بھیجنا۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انسان بہترین کپڑے پہن کر آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مگر آ جائے آپ کے دروازے پر، اسے یہ نہ پوچھو یار مانگنے آ گیا ہے، گھوڑے پر ہے، بہترین، فرمایا اس کو بھی محروم نہ بھیجو۔ میں نے کل یہ چند دن پیشتر حدیث پاک پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی آ جائے، اس کو خالی ہاتھ بھیج دے انسان، فرمایا 7 دن تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے واپس لے لیتا ہے۔ 7 روز تک اللہ کی رحمت اس گھر پر پھر نازل نہیں ہوتی۔ میرے بھائی آپ کے دروازے پر کوئی مسلمان آ گیا ہے، کافر آ گیا ہے، اپنا آ گیا ہے، بیگانہ آ گیا ہے، امیر آ گیا ہے، غریب آ گیا، بشرطے کہ آپ کو کلیئر پتہ نہ کہ وہ گناہ کا کام کرے گا، خالی نہ بھیجو اس کو۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ دیکھیں میں تھوڑی بات آگے کر کے، کفار مکہ نے کوئی کسر چھوڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، کوئی کسر چھوڑی ہے۔ اس سے زیادہ بات کیا کہ آپ ہی کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی امن و سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ بدر میں پھر آگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے نا، بدر میں یہ لڑائی بھی ہو چکی تھی، ابو جہل بھی واصل جہنم ہو چکا تھا، ابو سفیان کفار عرب کے سردار تھے، مکہ میں قحط پڑ گیا، قحط کا شکار ہو گئے یہ لوگ مکہ والے۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، خون کے پیاسے، 13 برس ہر قسم کی تکلیفیں دینے والے، بدر میں آ کر، مدینہ منورہ میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، کدھر کیا کریں؟ یہی ابو سفیان، ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کے ہمشیرہ، میں نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے، دمشق میں ان کا مزار ہے، یہ صاحبزادی حضرت ابو سفیان کی، عرب کا سردار تھا، امیر معاویہ کے والد ہے، قحط پڑ گیا، کیا کریں؟ مجبور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ طیبہ آئے۔ اندازہ لگائیں، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم نے مجھے 13 سال تکلیفیں دی ہیں، تم نے جناب بدر میں میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کہ آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، کوئی سابقہ ان کا جو طرز عمل تھا آپ نے اس کو یاد نہیں دلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی مدد فرمائی، یہ اسلام ہے۔ خون کے پیاسے، تکلیفیں دینے والے، صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے والے، مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے، جب انہیں مدد کی ضرورت پڑی مالی طور پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی گوارہ نہیں فرمایا کہ میں ان کے گزشتہ جو کچھ میرے ساتھ ان کا طرز عمل ہے اس کو میں یاد ہی ان کو کروا دوں۔ اٹھائیں سیرت النبی میں یہ چیپٹر ہے کہ جب مکہ معظمہ میں قحط پڑا، یہ چلو یہ صلاح الدین ایوبی، یہ تو صلیبی جنگوں کا واقعہ ہے نا جی، یہ نبی وسلم کی تعلیم ہے۔ انہی صلیبیوں کے ساتھ دن کے وقت لڑا کرتا تھا صلاح الدین ایوبی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے جو ان کا سربراہ تھا، تو بیس بدل کر رات جا کر اس کا علاج کیا کرتا تھا۔ کس کا؟ اپنے دشمن کا جو مقابلے میں تھا۔ اب پڑھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت غوث پاک کا غلام ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید ہے، غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے،
لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اگر دشمن بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے تو اس کو بالکل اگنور کر دے، فرما ہم اس کے علاج بھی ہم ہی کریں گے۔ یہ تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ ام المومنین آخری بات کا فرمایا آپ مہمان نواز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جس انسان کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کی رسپیکٹ کرے۔ مہمان اپنا رزق پیچھے سے لے کر آتا ہے، تم کو احسان نہیں کرتے اس کو مدد کر کے۔ مہمان آج ہم لوگوں نے یہ چیز ہی چھوڑ دی ہے، بالکل انڈیویجول ہو گئے ہیں، اور کوئی مہمان گھر پر آ جائے تو بڑا بوجھ۔ یہ ٹھیک ہے، حالات بدل گئے ہیں بھائی، یہ ٹائمنگ دیکھنا چاہیے، لوگوں کو آفس میں جانا ہوتا ہے، لوگوں کی معاملات ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہے ان باتوں کا جانے والے کو خیال کرنا چاہیے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، ایک دوسرے کے گھروں میں کبھی کبھی آنا جانا رکھنا چاہیے، اور جو آ جائے تو اس کو بوجھ مت سمجھیں۔ بالکل کبھی بھی انسان کو تصور بھی، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ مہمان مجھ پر بوجھ آ گیا ہے۔ بھائی یہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ رزق پیچھے سے لے کر آتا ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کھاتا، بس ظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمہارا کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ تمہارا نہیں کھا رہا۔ اور فرمایا کسی بھی پر، حضرت ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری سیرت نبی کا جو آخری پہلو بیان کے فرمایا تعین علی نوائب، فرمایا جو بھی انسان کسی مشکل میں پڑ گیا ہے لیکن وہ حق پر، یہ بات یہ ہے چونکہ غلط کاموں پر مدد کرنا یہ منع ہے۔ جو انسان کسی بھی مشکل میں پڑ جائے لیکن ہو وہ سچ پر، سچائی پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ پاک نے فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، اس پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات یا ارحم الراحمین۔